فضل الرحمان کی حکومت مخالف آزادی مارچ جاری، دھرنے کی سیاست کا پاکستانی سیاست پر بھی اثر پڑے گا؟ امریکہ میں بسنے والے پاکستانی آزادی مارچ پر کیا رائے رکھتے ہیں؟ اور دیکھیے گا کھانے کے بعد اب جوتوں اور کپڑوں میں بھی ویگن فیشن کیوں مقبول ہو رہا ہے؟ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں ارم عباسی۔ اسلام آباد میں جاری حکومت مخالف احتجاج اب 10ویں دن میں داخل ہو گیا ہے۔ جمعیت علماء اسلام ایف کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی کال پر ان کے حمایتی گزشتہ ہفتے سے سراپا احتجاج ہیں۔ مولانا کے مارچ کو اپوزیشن پارٹیوں کی حمایت بھی حاصل ہے۔ کراچی سے شروع ہونے والا یہ احتجاجی مارچ 31 اکتوبر کو اسلام آباد پہنچا تھا۔ اس دھرنے میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ شریک ہیں۔ مظاہرین کا مطالبہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان مستعفی ہوں اور جلد دوبارہ انتخابات کروائے جائیں، جبکہ عمران خان نے کہا ہے کہ برداشت کو ان کی حکومتی کمزوری نہ سمجھا جائے۔ اسلام آباد میں دھرنے کا کلچر گزشتہ کچھ برسوں سے ایک روایت بنتا جا رہا ہے۔ خود اس وقت برسر اقتدار پی ٹی آئی نے عمران خان کی سربراہی میں سن 2014 میں کم از کم 4 ماہ طویل آزادی مارچ اور دھرنے کے ذریعے اپنی سپورٹ کو مستحکم کیا تھا۔ اس وقت اسلام آباد میں عمران خان کی حکومت کے خلاف جو احتجاج جاری ہے، اسے بھی آزادی مارچ کا نام دیا گیا ہے۔ اس مظاہرے کو بین الاقوامی اخبارات کیسے کور کر رہے ہیں؟ اب تک اس بارے میں مفصل اداریے تو نہیں لکھے گئے، لیکن اس کی خبریں بہت سے اخبارات نے شائع کی ہیں۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کی بات کریں تو اس نے لکھا ہے کہ اسلام پسند جماعت کے ہزاروں افراد اسلام آباد میں کیمپ لگائے بیٹھے ہیں تاکہ عمران خان مستعفی ہو جائیں۔ ایک بات جس کا ذکر برطانوی نشریاتی ادارے بی بی سی نے بھی کیا، وہ یہ ہے کہ مذہبی جماعت کے اس احتجاج میں خواتین کو آنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ بی بی سی کے مطابق ابتدا میں خواتین رپورٹرز کو ہراساں کیے جانے اور انہیں کام نہ کرنے دینے کے واقعات کہیں کہیں رپورٹ ہوئے۔ ٹیلی گراف نے بھی خبر دی کہ دھرنے کے شرکا کی اسلام آباد آمد سے پہلے سیکیورٹی کے انتظامات سخت کیے گئے۔ اخبار نے یہ بھی لکھا کہ یہ دھرنا حزب اختلاف کا بھی ایک طرح کا ٹیسٹ ہوگا کہ وہ عمران خان کے خلاف کتنے متحد رہ سکتے ہیں۔ پاکستان میں جاری سیاسی جوڑ توڑ پر ملک سے باہر بسنے والے بھی گہری نظر رکھتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کی جانب سے عمران خان کے استعفے کے مطالبے کو امریکہ میں بسنے والے پاکستانی کیسے دیکھ رہے ہیں، جاننے کی کوشش کی ہے ہماری ساتھی سعدیہ زیب رانجھا نے۔ جہاں تک کہ آزادی مارچ کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں یہ تو خود عمران خان صاحب نے خود نے ریت ڈالی تھی اس ملک کے اندر، اور جو زبان اور جو چیزیں انہوں نے یوز کی تھیں، الحمدللہ میرے خیال سے مولانا صاحب نے یہ نہیں کیا۔ میرا خیال ہے کہ دھرنا جو فضل الرحمان صاحب دے رہے ہیں it's not good for the country۔ بالکل نارملی لوگوں کا یہ رائٹ ہے کہ وہ اپنے جو بھی ان کی فیلنگ کنسرنز ہیں، جو بھی ان کی ملک کے جو حالات ہیں، اس پہ اوپر وہ قائم اور پریشر کریٹ کریں تاکہ جو لوگوں کے مسائل ہیں وہ حل ہوں۔ میں عمران خان کو سپورٹ کرتا ہوں، تو انہوں نے جو یہ دھرنا شروع کیا فور نتھنگ۔ اگر مولوی صاحب کو اپنے علاقے سے جیت نہیں ملی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دھرنے شروع کر دو، گورنمنٹ صحیح چل رہا ہے۔ ہمارے ملک میں جو لوگ ہیں زیادہ تر وہ کرپٹ ہیں، خرابی ختم کرنے میں ٹائم لگتا ہے اور ان لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ میرے خیال میں پاکستان میں ایک انڈیپینڈنٹ الیکشن ضروری ہے تاکہ لوگوں کی نمائندہ حکومت آ جائے۔ آج کل جو ملک میں ہو رہا ہے، جیسے مولانا صاحب نے جو دھرنے سٹارٹ کیا ہے، بالکل کہہ لیں کہ بے وقوفی کر رہے ہیں یہ لوگ، کیونکہ اس سے کچھ ہونا نہیں ہے۔ نواز شریف نے، زرداری نے کتنے سال گزارے ہیں، ان لوگوں نے کچھ نہیں کیا، تو عمران خان 1 سال میں کیا کر سکتا ہے؟ تو مولانا صاحب ایسے ہی پش کر رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ امریکہ میں بسنے والے پاکستانیوں کی رائے آپ نے سنی۔ پاکستان میں دھرنوں کی سیاست کیوں ایک معمول بنتی جا رہی ہے؟ جمہوری نظام کے لیے اس کا کیا مطلب ہے؟ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سیکیورٹی معاملات کے ماہر پاکستان انسٹیٹیوٹ فار پیس اسٹڈیز کے عامر رانا۔ ویلکم ٹو دی شو عامر۔ سب سے پہلے یہ بتائیے کہ کیا وجہ دیکھتے ہیں آپ کے پاکستان میں دھرنے اور مارچ جو ہے وہ اب سیاست کا ایک جسے کہتے ہیں معمول بنتے جا رہے ہیں؟ دیکھیے، اس کی 2 وجوہات ہیں۔ ایک تو سیاسی پارٹیوں کی اپنی کمزوری ہے کہ وہ ایسے معاملات کو پارلیمنٹ کے بجائے پارلیمنٹ کے باہر حل کرنے پہ ترجیح دیتی ہیں، اور ان کو لگتا ہے کہ پارلیمنٹ سے باہر جو ہے سڑک کے اوپر
ज़्यादा बेहतर तरीके से उस सियासी अमल को आगे लेके चल सकते हैं। दूसरा, हमें पता है कि पाकिस्तान के अंदर जो हमारी ताकतवर इशराफिया है उसका भी खासा इन्फ्लुएंस है। उसकी वजह से भी ये पूरा का प्रोसेस जो है पार्लियामेंट के बाहर रहता है, तो उसमें भी जो भी नई कुव्वत आती है उसको लगता है कि उसकी आवाज़ जो है ताकत के ऐवानों में उसी वक्त सुनी जाएगी जब वो कुछ लोगों को इस्लामाबाद में ले के आएंगे। और इसके ऊपर भी देखिए सोशल मीडिया के ऊपर भी और मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी बहस हो रही है कि रीत डाली किसने है, और ये अब रीत इतनी आगे बढ़ गई है कि इसको ताकतवर इशराफिया के खिलाफ अब सियासी जमातों ने एक मौसर हथियार के तौर के ऊपर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इसकी तारीख तो कोई इतनी लंबी नहीं है, लेकिन अभी हालिया दिनों के अंदर एक मुसर सियासी टेक्निक के तौर के ऊपर सामने आया है धरना। आमिर, ये बताएं कि जिस हुकूमत के खिलाफ भी मुजाहरा होता है वो इल्ज़ाम लगाती है कि पाकिस्तान के दुश्मनों के हाथ में खेला जा रहा है, उनके हाथ मजबूत हो रहे हैं, जमहूरी अमल का तसलसल कमज़ोर होता नज़र आता है हुकूमत को। आप इस बारे में क्या कहते हैं? देखिए, ये तो बिल्कुल ऐसी बात है, पाकिस्तान के अंदर रवाज है, एक गालिम गलोच की सियासत परवान चढ़ी है, उसको हम पॉपुलिज्म की पॉलिटिक्स बिल्कुल नहीं कह सकते। बहुतान तराशी जो हमारे पॉलिटिकल डिस्कोर्स का हिस्सा रहा है। फिर मैं इसको जोड़ूंगा कि जब आप पार्लियामान के अंदर बहस करते हैं और सियासी जमातें आपस में जब बात करती हैं, डिस्कोर्स करती हैं, तो वो जाहिर है कि एक मैच्योर और एक संजीदा सियासी अमल की तरफ जाती है। जब ये पार्लियामान के अंदर नहीं होती और एक दूसरे के मुखालिफ कैंपों में खड़ी होती है, तो फिर जाहिर है कि इसी किस्म का परवान साजिशी मफहूज है और इस किस्म का कल्चर परवान चढ़ता है। इस किस्म की जुबान एक हद तक तो इलेक्टोरल माहौल चल रहा हो तो उस वक्त तो काबिल बर्दाश्त होती है दुनिया के जमहूरी माशरों के अंदर किसी एक नॉर्मल हद तक, लेकिन इसको मुस्तकिल एक हिस्सा बनाना एक सियासी अमल का, ये बहुत ही खतरनाक अमल है। और इसी वजह से उन कुव्वतों को जो जमहूरियत मुखालिफ कुव्वत है, ये कहने का मौका मिलता है कि ये सियासतदानों की जुबान देखिए, इनका किरदार देखिए, ये शायद अहल नहीं है कि पाकिस्तान को दुरुस्त सिमत में लेके जाने के लिए, पाकिस्तान के ऊपर रूल करने के लिए। आमिर, हम ये भी देखते हैं कि मशरक़ वस्ता हो गया या दुनिया के कई और हिस्सों में भी एक जिसे कहते हैं ना कि मुजाहरों की एक लहर दौड़ रही है, तो आप समझते हैं कि पाकिस्तानी सियासत पर उनका कोई असर पड़ सकता है या वो सिर्फ डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए? देखिए, अभी कोई उसको से जोड़ा नहीं जा सकता। जब अरब स्प्रिंग का चल रहा था तब भी ये बात हो रही थी कि शायद उसके पाकिस्तान के ऊपर असरात आएंगे। पाकिस्तान का जो सियासी कल्चर जो है वो साउथ एशिया के सियासी कल्चर से ज्यादा मैच खाता है। इसकी अपनी अंदरूनी हरकियात हैं, इंटरनल डायनामिक्स हैं, उसी के ऊपर चलती है। और मौलाना जिस तरीके से धरना लेके आए हैं वो उन इशूज के ऊपर नहीं लेके आए जैसे कि लबनान में हो रहा है या जजायर के अंदर हुआ। पाकिस्तान के हालात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। उन्होंने कहा कि इंतखाबात शफाफ नहीं हुए तो इसको शफाफ इंतखाब का मुतालबा उनके लिए अहम है। हालांकि हो सकता है एक सतह के ऊपर पाकिस्तान भी अवाम उन्हीं चैलेंजेस का सामना हो जैसे कि मिडिल ईस्ट के अंदर है, महंगाई है, एक माशी बहरान है, लोगों की जिंदगियां जो है बहुत मुश्किल हो गई हैं, तो वो अभी तक उसके ऊपर कोई कैपिटलाइज नहीं किया है किसी सियासी जमात ने। और लेकिन शायद पाकिस्तान जैसे साउथ एशिया के माशरों के अंदर इन इश्यूज के ऊपर मुतहरिक भी नहीं होते। अब वो उन्हीं इश्यूज के ऊपर मुतहरिक होते हैं जो उनकी अपनी आज़ादियों से मुतल्लिक है, सियासी आज़ादियों से मुतल्लिक है। तो यही हमारे यहाँ कल्चर है, ये शायद उस तरीके का नहीं है। इसीलिए फौरन ही हमने देखा कि मौलाना ने जब वोट के लिए, सियासत के लिए, इंतखाबात की शफाफियत के लिए मुतालबा लेके आए तो फौरन ही उनको पॉपुलैरिटी। ये बताएं आमिर, जाने से पहले कि ख़वातीन की पार्टिसिपेशन ना होना धरने में या उनका इन कॉजेज के आप समझते हैं कि हक में रैली ना करना प्रॉब्लमैटिक है? देखिए, हमें JUI से तो तवक्को नहीं रखनी चाहिए कि वो उस तरीके से खवातीन को गलियों और सड़कों के अंदर वो एक्टिवेट करेंगे। PTI को यकीनन ये क्रेडिट जाता है, उससे पहले पीपल्स पार्टी को भी ये क्रेडिट जाता था कि खवातीन की जो सियासत के अंदर और अमली सियासत जो गली की और सड़क की सियासत है उसके अंदर। आमिर राना, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। ये थे आमिर राना हमारे साथ इस्लामाबाद से जो कि बात कर रहे थे धरना पॉलिटिक्स जो पाकिस्तान में जारी है। थैंक यू आमिर फॉर बीइंग विद अस।
پرامن احتجاج کرنے کی آزادی بنیادی انسانی حقوق میں شمار ہوتی ہے. پچھلے چند سالوں میں احتجاج اور ریلیوں نے اسلام آباد کا جیسے رخ کر لیا ہو. اس جمہوری حق کا استعمال اسلام آباد کے رہائشیوں کی زندگی پر کیا اثر ڈال رہا ہے، جاننے کی کوشش کی ہے گیتیارا انیس نے اس رپورٹ میں. محمد اکرم پچھلے 30 سال سے کپڑوں کی سلائی کا کام کرتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ گزشتہ چند سال میں جلسے جلوس اور دھرنے رواج کی شکل اختیار کرتے جا رہے ہیں، جس سے ان کی کاروباری سرگرمیاں بری طرح متاثر ہوتی ہیں. دھرنوں سے ہر چیز متاثر ہوتی ہے، خاص طور پہ اپارا مارکیٹ متاثر ہوتی ہے. اسلام آباد کوئی کونا نہ متاثر ہوتا، لیکن اپارا مارکیٹ لازمی متاثر ہوتی ہے. کام بند ہونے والی بات ہے، جب کوئی آئے گا نہیں تو اس کا کیا فائدہ. ہم تو یہ گلی میں دکان ہے، زیادہ سے کوئی آئے گا تو پھر یہ نا، جب کوئی دھرنے ہو گئے، رستے بند ہو گئے تو کون آئے گا. کاروباری ہی نہیں بلکہ طلبہ بھی آئے دن کے دھرنوں سے پریشان ہیں. پری میڈیکل کے اسٹوڈنٹ ملک سمیر کہتے ہیں کہ طلبہ کے امتحانی شیڈیول تک کئی بار انہی دھرنوں کی نظر ہو چکے ہیں. ایز اے اسٹوڈنٹ سب سے بڑا پرابلم جو ہمیں آتا ہے کہ آئے دن اگر اس طرح کے ایونٹس ہو تو ہمارے انسٹیٹیوشنز کلوزڈ ہو جاتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ہماری اسٹڈیز افیکٹ ہوتی ہیں. پھر لیٹ اینڈ ٹرمز میں ہمارے ایگزامز ہوتے ہیں تو اس میں ہمارے ڈیلیز آتے ہیں. ڈیلیز کی وجہ سے ہم اوور آل ایک ہیوج برڈن، ہمارے اوپر ایک بہت بڑا برڈن آ جاتا ہے جو اینڈ میں ہمارے لیے افورڈ کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. پروفیشنل افراد بھی بار بار ہونے والے احتجاج سے تنگ ہیں. فاروق نوشین ایک اسٹیٹک کنسلٹنٹ ہیں جو اپنے کلائنٹس کو ہیئر ٹرانسپلانٹ اور سکن کیئر سے متعلق مشورہ دیتی ہیں. حکومت کے پاس کافی جگہ موجود ہے، شکر پڑیاں ہیں یا واٹ ایور، جہاں بھی ہے ایک پارک بنا دیں، ایک جگہ بنا دیں ہائیڈ پارک کی طرح، جس میں آپ جس کا دل کر رہا ہے وہ دھرنا دے، جس کا دل کر رہا ہے وہ جو کہنا چاہتا ہے وہ بولے، لیکن پورے اس کے علاوہ ان مخصوص جگہوں کے علاوہ کسی کو کوئی اجازت نہ ہو کہ وہ اس طرح کا کام کرے. تو اس کے لیے انیشیٹو لینا چاہیے، اس گورنمنٹ کو ہی لینا چاہیے کہ تاکہ عوام سفر نہ کریں. دوسری طرف شہر انتظامیہ ہر احتجاج اور دھرنے کے دوران راستوں کے متبادل پلان جاری تو کرتی ہے، لیکن شہری ان سے بہت مطمئن نظر نہیں آتے. اسلام آباد کے شہریوں کا کہنا ہے کہ وہ احتجاج کے جمہوری حق کا احترام تو کرتے ہیں، لیکن آئے دن کے دھرنوں نے ان کے لیے معمولات زندگی چلانا محال کر دیا ہے. گیتیارا انیس، وائس آف امریکہ، اسلام آباد. کراچی سے تعلق رکھنے والی 21 سالہ رابعہ شہزاد سندھ کی کم عمر اور واحد خاتون ویٹ لفٹر ہیں جنہوں نے کئی بین الاقوامی مقابلوں میں پاکستان کی نمائندگی کی. رابعہ کی خواہش ہے کہ وہ 2024 کے اولمپکس میں پاکستان کی نمائندگی کرے. تفصیل کے لیے آئیے urduvoa.com پر. آپ کی کیا رائے ہے ہم سے شیئر کیجیے facebook.com/VOA اردو کے پیج پر. ٹویٹر پر ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa. یونیورسٹی آف ٹیکساس آسٹن امریکہ کی 10 بڑی یونیورسٹیز میں سے ایک ہے جہاں جنوبی ایشیائی امور سے متعلق ایک مخصوص شعبہ قائم ہے. لیکن اس یونیورسٹی کو جو بات منفرد بناتی ہے وہ پاکستان سے متعلق یہاں وقف کیے جانے والا ایک مخصوص عہدہ یا پروفیسرشپ ہے جس پر کئی سال گزرنے کے بعد بھی کوئی پروفیسر نہیں. مزید نخبت ملک کی اس رپورٹ میں. کسی بھی یونیورسٹی میں ایک مخصوص موضوع پر پروفیسرشپ وقف کیا جانا عام پروفیسرشپ سے زیادہ اہم اور زیادہ بارتبہ سمجھا جاتا ہے. 2008 میں یونیورسٹی آف آسٹن ٹیکساس میں ایک ایسا ہی عہدہ قائم کیا گیا جس کا نام چارلی ولسن چیئر ان پاکستان اسٹڈیز تھا. چارلی ولسن جو تھا وہ ایک مشہور یونائٹڈ اسٹیٹس کانگریسمین تھا جو بہت زیادہ انوالو تھا یونائٹڈ اسٹیٹس کی اسسٹنس میں جب وہ رشیا نے افغانستان میں انویڈ کرا تھا. تو وہی چارلی ولسن تھا. بہت دفعہ وہ کابل گیا، بہت دفعہ وہ اسلام آباد گیا اور وہ یو ایس انٹرسٹ کو ریپرزینٹ کر رہا تھا افغانستان میں اور پاکستان کے ساتھ اسسٹ کر رہا تھا یو ایس کو. کانگریس مین چارلی ولسن کی حمایت کرنے والے ٹیکساس کے ایک مخیر خاندان نے اپنی غیر سرکاری تنظیم کے تحت چارلی ولسن کی افغان روس جنگ میں کوششوں کو سراہتے ہوئے یہ چیئرڈ پروفیسرشپ وقف کرنے کا فیصلہ کیا. چارلی ولسن کی خواہش تھی کہ ان کے نام سے منسوب کی جانے والی یہ پروفیسرشپ پاکستان سے متعلق تعلیم پر توجہ دے، لیکن اس انڈاؤمنٹ کے لیے $1 ملین کی رقم درکار تھی. ٹیمپل فاؤنڈیشن کے بڑی ٹیمپل نے $500,000 ڈونیٹ کیا تھا ٹو اسٹیبلش چارلی ولسن چیئر ان پاکستان اسٹڈیز ود اے کنڈیشن کہ پاکستانی امریکن کمیونٹی بھی $500,000 ریز کرے گی. اگر یہ $500,000 ریز نہ ہوا تو وہ $500,000 بھی لیپس ہو جائے گا.
2008 میں اس چیئر کے قیام کے بعد 3 سال تک یونیورسٹی کو اس کے لیے کسی مستند پروفیسر کی تلاش رہی اور بالآخر سیاسی امور کی ماہر امریکی پروفیسر ڈاکٹر پولا نیوبرگ کو یہ عہدہ دیا گیا. اور چیئر کے حوالے سے یہاں پر مختلف پروگرام جو ہوئے وہ انہوں نے کیے, چاہے وہ انہوں نے فلم میکرز کو لے کے آئیں, چاہے وہ کانفرنسز کیے انہوں نے پاکستان کے حوالے سے, چاہے انڈیویجول سپیکرز لے کے آئے, اور ان کا اکثر کام ساؤتھ ایشیا انسٹیٹیوٹ کے ساتھ منسلک ہوتا تھا. کوئی ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کا الگ پروگرام ہے اور ساؤتھ ایشیا کا, ہم چیزیں جو ہے وہ اکٹھا کرتے تھے. 6 سال بعد ڈاکٹر نیوبرگ نے ریٹائرمنٹ لے لی. لگ بھگ 3 سال سے اس چیئر پر پھر کوئی پروفیسر نہیں ہے. مبصرین اور تجزیہ کار یونیورسٹی آف آسٹن ٹیکساس کے ساؤتھ ایشیا انسٹیٹیوٹ میں قائم اس چیئر یا عہدے پر تو تنقید نہیں کرتے, لیکن ان کا ماننا ہے کہ چارلی ولسن سے اس کی نسبت ہونے کے باعث کسی پاکستانی مستند پروفیسر کا اس عہدے کو قبول کرنا مشکل ہو سکتا ہے. یونیورسٹی کی انتظامیہ اس عہدے کو پاکستان چیئر کے نام سے پکارتی ہے, لیکن پروفیسر نہ ہونے کی وجہ ان کے مطابق ذرا مختلف ہے. کیونکہ جو انڈاؤڈ چیئر کا جو ایک رتبہ ہے وہ تھوڑا سا نارملی پروفیسر سے اوپر ہوتا ہے, سمجھ رہی ہیں نا آپ. ایک چناؤ میں وہ دیکھا جاتا ہے سب سے پہلے, کوئی بھی ڈپارٹمنٹ کسی ایسے شخص کو نہیں لے گا, ہم نے کہا بھائی یہ تو ہمارا دوست ہے, آپ سمجھ رہی ہیں بات کو. تو چناؤ میں وہ لوگ آئیں گے یا ان لوگوں کو دیکھا جائے گا جو کہ ایک تعلیمی حساب سے یا تحقیق کے حوالے سے وہ ایک معیار پہ ہوں, اور ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھا جائے گا کہ ان کا پاکستان پہ کام ہو. لیکن اس عہدے پر پروفیسر کی تلاش ہی ایک مسئلہ نہیں ہے. انڈاؤمنٹ کی $10 لاکھ کی درکار رقم کا نصف جمع کرنا پاکستانی امریکنز کے ذمے اب بھی ہے. وہ افراد جو اس فنڈ کے لیے کچھ پیسہ دے چکے ہیں, اب ان کی کوشش ہے کہ انتظامیہ کے ساتھ مل کر یہ دیکھیں کہ اس عہدے کو مستقبل میں کیسے برقرار رکھا جا سکتا ہے. نخبت ملک, وائس آف امریکہ, آسٹن, ٹیکساس. اب ذکر کرتے ہیں گجرانوالہ کا, جہاں زین اشرف مغل پاکستان میں کراؤڈ فنڈنگ اور مائکرو فائنانسنگ کے بلاب سے غربت کے خاتمے کے لیے کوشاں ہیں. ان کا ادارہ سیڈ آؤٹ آسان اور بلا سود قرضوں کے ذریعے 600 سے زیادہ افراد کو ان کا روزگار مہیا کر چکا ہے. اپنی کامیابی کو دوسروں کی کامیابی سے جوڑ کر کیسے آگے بڑھا جا سکتا ہے, جانتے ہیں سمر خان کی اس رپورٹ میں. لاہور کی سڑکوں پر دوڑتا یہ رکشہ نعیم منصور کا ہے. 4 سال پہلے تک نعیم یہ رکشہ خریدنے کی استطاعت نہیں رکھتے تھے. پھر انہیں سیڈ آؤٹ نامی ادارے کے بارے میں پتا چلا, جس نے انہیں 2000 روپے ماہانہ ایک ساتھ پر بنا ایڈوانس اور سود رکشہ خریدنے کے لیے قرض دیا. سیڈ آؤٹ کا معنی ہے پودا زمین سے اوپر آنا, بیج پھینکنا, پودا پھلانا. یہ پودا ہی ہے نا, دیکھیں ایک بندے کو نہیں انہوں نے رکشہ نہیں دیا, میری فیملی کو پورا قید کر رہے ہیں. گجرانوالہ سے تعلق رکھنے والے زین اشرف مغل نے 6 سال پہلے رکھی. اس کے نتیجے میں وہ امریکہ کے فوربس میگزین کی دنیا بھر میں 30 سال سے کم عمر کے 30 بااثر افراد کی فہرست میں جگہ بنا چکے ہیں. سیڈ آؤٹ ایک غیر منافع بخش ادارہ ہے جس نے انٹرنیٹ کے ذریعے پاکستان میں کراؤڈ فنڈنگ کا ماڈل شروع کیا. کراؤڈ فنڈنگ میں بہت سے لوگ مل کر کاروبار کرنے والے کو پیسہ عطیہ کرتے ہیں. کراؤڈ فنڈنگ ڈونر پرسپیکٹیو ہے, وہ دنیا میں کہیں بھی بیٹھ کے سیڈ آؤٹ کی ویب سائٹ پہ جاتا ہے اور اپنی مرضی کے من پسند لوگوں کو سلیکٹ کر کے کسی کو بھی چھوٹی سے چھوٹی 2500 سے لے کے 2 لاکھ روپے تک اماؤنٹ فنڈ کر سکتا ہے کسی بھی کاروبار کرنے والے کو, اور اس کو ریئل ٹائم اپڈیٹس آتی ہیں ہمارے اس پلیٹ فارم کے ذریعے کہ آپ نے جس کو پیسے دیے وہ پیسے صحیح حقدار کو پہنچے کہ بھی نہیں پہنچے. یہ ادارہ ہاتھ میں پیسہ دینے کی بجائے کاروبار کے لیے مطلوبہ سامان خرید کر متعلقہ شخص کے حوالے کرتا ہے. اب تک سیڈ آؤٹ 630 افراد کو کاروبار کھڑے کر کے دے چکا ہے. رقم کی واپسی شرط ہے تاکہ اسے لینے والے میں احساس ذمہ داری برقرار رہے اور واپس آئے پیسوں سے کسی اور کی مدد ہو سکے. سیڈ آؤٹ والے جو ہے جو دیتے ہیں وہ اتنا ہی لیتے ہیں. اگر 60,000 روپیہ لیا ہے تو ان کی 2,500 قسط ہے, لیکن بینک میں تو بہت مسئلے مسائل ہیں. پہلے تو لینے کے لیے بہت مسئلے مسائل ہوتے ہیں, تو جب بندہ لے لیتا ہے تو وہ اس سے ڈبل دینے پڑتے ہیں. سیڈ آؤٹ اپنے ممبرز کے لیے ماہانہ بنیادوں پر تربیتی ورکشاپس کا اہتمام بھی کرتا ہے. سیڈ آؤٹ لاہور کے علاوہ گجرانوالہ, فیصل آباد اور بہاول نگر میں بھی کام کرتا ہے. 6 سالوں میں ادارے نے یہ ثابت کیا ہے کہ حکومت کی مدد کے بغیر بھی عام لوگ ایک دوسرے کی زندگی بدل سکتے ہیں اور کسی کے پیسے کو شفاف طریقے سے استعمال کرنا بھی یقیناً ممکن ہے. سمن خان, وائس آف امریکہ, لاہور. کہتے ہیں کہ خبریں
तो भाई लोकल होती हैं, लेकिन जब हमारे और दुनिया भर के मसाइल एक से लगने लगे तो आंखें खुली रखनी चाहिए। The founder and leader of ISIS is dead. I'm here at the Guantanamo. क्या पता कौन सी खबर आपके काम आ जाए। Tonight I ordered Great ideas. 25-year-old, 22-year-olds who are building billion-dollar companies. Our dream is to bring new technologies. View 360 सिर्फ आज न्यूज़ पर। वो सब लोग जिन्होंने अपनी खुराक से जानवरों के गोश्त या चर्बी से बनी अशिया निकाल दी हों, तो उनके लिए कुदरती बात होगी कि वो जानवरों की खाल से बनी चीज़ें भी इस्तेमाल ना करें। अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया के शहर लॉस एंजलिस में वीगन फैशन अब मकबूलियत हासिल कर रहा है। ताजिर अब कोशिश कर रहे हैं कि वो ऐसे कपड़े और जूते बनाएं जिनमें जानवरों की खाल का इस्तेमाल ना हो। इसी ख्याल को मद्देनजर रखते हुए कैलिफोर्निया में एक डिज़ाइनर रिसाइकल मवाद से स्नीकर्स बनाने का काम कर रही हैं। तफसील इस रिपोर्ट में। सिंथिया आर्कस एतराफ़ करती हैं कि उनके बेटे ने उन्हें अपना कारोबार शुरू करने की तरगीब दी। He was making so many questions. वो इस बारे में बहुत बातें करता था। एक सवाल जो बहुत ज्यादा पूछता था वो ये था कि हम वसाइल क्यों जाया कर रहे हैं, हम बहुत ज्यादा पानी क्यों जाया कर रहे हैं। इन्हीं सवालात की वजह से मैं सोचती हूँ कि हम क्या मुख्तलिफ कर सकते हैं। सिंथिया आर्कस ने फैसला किया कि उन्हें अपने आप से आगाज करना होगा और इसी तरह उन्होंने आर्कस बेयर ब्रांड शुरू किया और रिसाइकल मटेरियल से स्नीकर्स बनाने शुरू किए। ये माहौल दोस्त स्नीकर्स हैं और बहुत से रंगों में दस्तयाब हैं, मगर इन्हें रंग नहीं दिया गया। And dyeing colors, use water. हमने फैसला किया कि दोबारा इस्तेमाल के काबिल रबर, कॉटन और प्लास्टिक की बोतलों से देर पास स्नीकर्स बनाएंगे। ये अंदर से बहुत आरामदेह हैं, इसके अंदर नारियल के रेशे हैं। यहाँ पुराने बदशक्ल और बेरंग जूते डिजाइनर्स जूतों में बदल जाते हैं। Those are pieces of rubber. ये रबर से बने हैं। ये पुराने जूतों के तलबों के टुकड़े हैं जिन्हें फेंक दिया जाता है, लेकिन हमने इसे दोबारा इस्तेमाल करने का फैसला किया। अक्टूबर के अवाइल में होने वाली वीगन फैशन वीक में सिंथिया आर्कस के जूते भी पेश किए गए। दीगर डिजाइनर्स के साथ मिलकर सिंथिया ये साबित करने की कोशिश कर रही हैं कि माहौल दोस्त होने का मतलब बदसूरत नहीं है। I was a stylist to celebrities, right? मैं नामवर शख्सियात की स्टाइलिस्ट थी। मैं लोगों के लिए कपड़े बनाती थी। मैं हर माह 10 से 15,000 डॉलर्स के जूते खरीदा करती थी। मैं ऐसे जूते बनाना चाहती थी जो चमड़े के ना हो या जिनमें जानवरों का इस्तेमाल ना हुआ हो, मगर आरामदेह और फैशन के मुताबिक हो। लिहाजा मैंने खुद उन्हें बनाने का आगाज किया। रेबेका मिंक गुज़िश्ता 20 सालों से हॉलीवुड से मुंसलिक शख्सियात के लिए डिजाइनर वीगन जूते बना रही हैं। वो सेब, अनानास और खुम्बियों का इस्तेमाल करती हैं, जो मलबूसा तैयार करने वाले किसी भी डिजाइनर को हैरान कर देगा। ये जूते इटली में बनाए जाते हैं, लेकिन दीगर वीगन जूतों की तरह इनकी कीमत भी ज्यादा है। मिसाल के तौर पर इन जूतों की कीमत $200 है। वीगन जूतों का रुझान अभी तक अमेरिका में ही है। यूरोपीय मुल्क अभी भी चमड़े के जूते पसंद करते हैं। इस वक्त ज्यादा वीगन डिजाइनर अमेरिका में हैं। The regular shoes companies. आम कंपनीज की जूतों की कीमतें गिर रही हैं, लेकिन वीगन जूतों की कीमत ज्यादा हो रही है क्योंकि ये फैशन की वजह से नहीं, रुझान की वजह से बनाए जाते हैं। ज्यादा वीगन डिजाइनर अमेरिका में हैं, जहां उन्हें मालूम है कि इनको ग्राहक मिल सकेंगे। एंगलीना बख्तसराइन की रिपोर्ट के साथ नीलोफर मुगल, वॉइस ऑफ अमेरिका। ये था आज का व्यू 360। दोबारा देखने के लिए आइए facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर। इसके अलावा ट्विटर पर हमारा हैंडल है @UrduVOA। इंस्टाग्राम पर आप उर्दू VOA को फॉलो कर सकते हैं बहुत सी दिलचस्प वीडियोस और तस्वीर के लिए। हम अपने इंस्टाग्राम पर आपकी खींची हुई बेहतरीन तस्वीर भी पोस्ट करते हैं, तो उठाइए अपना फ़ोन, लीजिए पाकिस्तान के नज़ारों की अच्छी सी तस्वीर और हमसे शेयर कीजिए। इसी के साथ इरम अब्बासी को दीजिए इजाज़त।